اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے، جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور یہ اس دن سے ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ تعداد اسی دن سے ہے۔ اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ سامعین محترم، پچھلے ہمارے جو 2 خطبات ہیں ان میں چونکہ ایک تو دورانیہ بڑا مختصر ہے، تو ان میں بھائیوں سے یہ بات اصرار کے ساتھ ذکر کرتا رہا کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ اور تعاون، اس کی فضا کو قائم کرنا ہے، اور اس میں ایک دوسرے پر نظر رکھنی ہے کہ کسی کو ضرورت تو نہیں، کوئی محتاج تو نہیں، اپنے ہمسائے پہ خاص طور پہ نظر رکھنی ہے۔ اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ تو یہ جو آج کے حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر میں نے پچھلے 2 خطبات میں یہ بات بطور خاص آپ کے سامنے رکھی، اور آج پھر یاد دہانی کے طور پہ یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی حالات اس طرح کر کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ابھی بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ خود کما کے کھا سکتے ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روز کمانے والے، وہ ضرورت مند ہیں، اور ان کو اپنے طور پہ انفرادی حیثیت میں ان پر ہم نے نظر رکھنی ہے، اور اجتماعی طور پہ اگر ہو سکتا ہو، جیسے مرکز النور نے کیا ہے، تو اجتماعی طور پہ بھی اس کو کرنا چاہیے۔ چونکہ حالات ایسے بنے، اور اس بات کو اصرار سے میں ذکر اس لیے کرتا رہا کہ یہ ضرورت تھی، تو یہ ایک خاص پہلو جو ہمارا دینی حوالے سے اور عقیدے کے حوالے سے تھا وہ رہتا رہا۔ میں آج چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، ان میں سے ایک فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں نے کبھی بھی رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جستجو کرتے نہیں دیکھا کہ وہ اس کو مکمل طور پہ اس کے روزے رکھنا چاہتے ہوں۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نفلی روزوں میں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ آپ نے اس پہ اہتمام کیا ہو، یا اتنے زیادہ نفلی روزے رکھے ہوں۔ تو شعبان کا مہینہ، اس میں روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے رکھے ہیں۔ مختلف روایات ہیں، لوگ اس میں کنفیوز بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں چونکہ ہمارا خطبے کا دورانیہ 15 منٹ کا ہے، تو میں بڑے اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو معروف ہے کہ جو نصف شعبان کی رات ہے، یا نصف شعبان کا جو روزہ ہے، یہ کوئی سنت ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ نہ نصف شعبان کی رات کی خصوصی عبادت ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ہی
نصف شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس کو خاص طور پہ کیا جائے کہ پورے مہینے کے روزے چھوڑ کے آپ کسی ایک دن میں روزہ رکھنا چاہیں کہ یہ چونکہ فضیلت کا کام ہے تو اسی میں روزہ رکھنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہمیں کثرت سے شعبان کے روزے رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے قریب تر جو 1-2 دن ہیں اس کے روزے نہ رکھیں تو ہم نہیں رکھیں گے، یعنی رمضان سے پہلے جو ایام ہیں، شعبان کے آخری جو ایام ہیں ان میں روزے نہ رکھیں کہ وہ استقبال رمضان کا روزہ بن جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اس طرح آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ روزے رکھتے آ رہے ہوں، آپ کا ایک معمول ہے کہ آپ پیر کو بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، تو وہ روزے اگر آپ کے ان دنوں میں آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ بطور خاص کے کر کے ان کو آخری ایام میں روزے رکھنا یہ درست نہیں ہے، اور اس طرح شعبان کی نصف کا روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کر کے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سارا شعبان، مکمل شعبان روزہ رکھتے تھے، یعنی اس کو خاص نہیں کرتے تھے کہ یہ دن خاص ہیں ان میں رکھ لیں ان کو چھوڑ دیں، نہیں، پورے شعبان میں آپ جتنے اہتمام سے جتنے روزے رکھ سکتے ہوں رکھنے چاہیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، پورا شعبان آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو بہرصورت عقیدے کی یا اس مہینے کی مناسبت سے یہ 2-3 اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ ایک بات اور اہم ہے، میں پچھلے اپنے 2 خطبوں میں باقاعدہ ایک موضوع پہ بات کرنے کے بجائے 3-4-5 چیزیں ملا کے چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک بات کو موضوع بنا کے کیا جائے، جو ضرورت ہے وہ سامنے رکھ دی جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کے بعد رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کا اہتمام ظاہر ہے نیکیوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں عبادات اور نیکیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، 70 گنا سے 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کو اہتمام سے رمضان کے لیے تیاری کرنا، اور تیاریوں میں سے بطور خاص ایک بات جو ہم ہمیشہ بھولتے ہیں، ہم رمضان کے فضائل پہ بات کرتے ہیں ساری چیزیں، ایک چیز جو بطور خاص کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ جب آتا ہے تو ہم اس آخری عشرے میں بڑی تیاری کرتے ہیں، یعنی عید کی تیاریوں کی وجہ سے ہم اس میں خریداری کرتے ہیں، بچوں کو لے کے مارکیٹس میں نکلتے ہیں، حالانکہ رمضان میں سے وہ آخری عشرہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو وہ ہمارے جو ایام ہیں وہ ہمارے شاپنگ میں اور باہر مارکیٹس میں گھومنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دن ہیں، اللہ کرے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، یہ حالات جیسے بہتر ہو رہے ہیں یہ بہتر ہو جائیں، اگر رمضان سے پہلے دکانیں کھل جاتی ہیں تو آپ بچوں کے لیے جو چیزیں خریداری کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیجئے، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور نیکیاں جتنی زیادہ ہم کما سکیں وہ کما لیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ اسی طرح جو دوست میں نے پچھلے اپنے خطبہ میں ذکر کیا کہ ہم ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو میڈیا کی رپورٹس ہیں وہ تو ہیں، یہاں اس مسجد النور کے ذریعے جو راشن پہنچا ہے لوگوں کے گھروں میں، ہم نے دیکھا ہے اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک گھر میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو 2 سے 3 پیکٹ مل جائے، بیوی الگ لے جائے، شوہر الگ لے جائے، اور جو والدہ ہے وہ الگ لے جائے۔ تو وہ اگرچہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن گزارش اتنی ہے کہ یہ ایسے ایام ہیں جس میں ہر شخص ضرورت مند ہے۔ تو اس میں وہ بوڑھی عورت جس کا جو آپ کے پاکستان کی رہنے والی ہے، اس کے پاس لوگ راشن لے کے پہنچے اور انہیں جا کے کہا، دروازہ نوک کیا کہ اماں جی یہ راشن ہے آپ کے لیے، تو اماں جی نے یہ کہہ کے ان کو واپس کر دیا کہ بیٹا میرے گھر میں 15 دن کا راشن ہے، یہ کسی ایسے فرد تک پہنچا دیں جس کے گھر میں 1 دن کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں، یہ جو حالات ہیں، یہ اس چیز کی ضرورت ہیں، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں اس ضرورت کو یا اس وبا کو بنیاد بنا کے 2-3 مہینے کا راشن اکٹھا کرنے کے بجائے اگر ضرورت مند تک راشن کسی ذریعے سے پہنچتا ہے تو وہ اتنا لے جتنی اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ اس کو 2-3 ماہ کا اکٹھا نہ کرے، وہ یہ نہ کرے کہ اکٹھا کر کے اس کو بیچ کے کوئی اور چیزیں خریدنے کی طرف نہ چلے۔ یہ دیکھیں کہ اگر مجھے مل رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کریں گے کہ حالات ایسے ہیں کہ میں چونکہ براہ راست اس کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ایسی میں آپ کو ایک خاتون کی بات بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کس قدر مجبور ہیں۔ ایک خاتون مجھے کہتی ہیں کہ بھائی میرے گھر راشن نہیں ہے،
تو میں نے کہا بہن آپ ہمیں اپنی کاپی جمع کروا دیں، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم آپ کو راشن دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہنے لگی کہ میرے گھر آج نہیں ہے۔ تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو اس قدر مجبور تھے کہ وہ 2 دن بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے راشن تو دیا ان کو، لیکن وہ ان 2 دنوں کے الگ سے نقدی کی صورت میں دے دیے کہ بھائی بہن یہ 2 دن اپنا گزارا اس نقدی سے کر لیں، اور آپ کو آپ کی باری پہ ہم انشاءاللہ راشن دے دیں گے، تاکہ وہ ایک باری کا سلسلہ بھی نہ ٹوٹے اور آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ تو وہ خاتون مجھے کہنے لگی کہ بھائی میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے، میرے آج بچوں کے لیے آج کی روٹی بھی نہیں ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ میں چھوٹی تھی، میرے والدین فوت ہو گئے، محلے والوں نے میری شادی کر دی، جہاں میری شادی ہوئی وہ میرا شوہر وہ نشہ کرتا ہے، تو آج بھی میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، لوگ گھروں میں اب بلاتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں بلاتے کہ کرونا ہے، بچتے ہیں، تو میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں کہتی ہیں کہ میں جب اکیلی بیٹھتی ہوں تو میں اللہ سے لڑتی ہوں، میں اللہ سے لڑتی ہوں کہ یا اللہ یہ ساری مصیبتیں میرے لیے تھیں، اور کہتی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ میں کتنی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں نے کہا بہن آپ ختم کر لیں گی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ آپ ختم کر لیں گی تو جن بچوں کے لیے آپ اپنے آپ کو ختم کریں گی پھر وہ بچے چین میں آ جائیں گے، ان بچوں کی تو مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی۔ تو مجھے کہتی ہے کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں ختم کروں گی تو میں اکیلے کو کروں گی؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے مجبور لوگ ہیں، اس طرح کے پریشان ہیں کہ جو اس پریشانی میں آ کے خود کو ختم کرنے تک، اپنے بچوں کو لے کے ختم کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کہ ایسے ماحول میں کوئی ایسا سخت دل آدمی بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی شرم سے عاری شخص ہو سکتا ہے کہ جو ایسے حالات میں یہ کوشش کرے کہ میرے گھر میں 4-5 پیکٹس آ جائیں، میں جمع کر لوں، میرے 3 سے 4 مہینے کا راشن اکٹھا ہو جائے۔ تو یہ بدقسمتی ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ گزارش سے اتنا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جانتے ہوں یا جن لوگوں کو آپ نے ریفر کیا ہے ہماری طرف، تو ایسے کسی شخص کو ہماری طرف نہ بھیجیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ یہ بندہ مستحق نہیں ہے یا اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ صرف اس بنیاد پہ ریفر نہ کریں کہ وہ آپ کا جاننے والا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا آپ سے تعلق ہے، تو آپ نے اس تعلق کی بنیاد پہ کہا کہ چونکہ آپ کا تعلق مسجد سے بھی ہے، لوگوں سے ہے، تو آپ نے دونوں تعلقات کو استعمال اس طرح کیا کہ چلے بھی میں اس کو پہنچا دیتا ہوں، اس پر میرا احسان ہو جائے گا۔ احسان نہ کیجئے، ضرورت کو سمجھیے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو ضرور بھیجیے، لیکن اس طرح کر کے آپ خدا را نہ کیجئے کہ ایک شخص اس کو جانچ لیجئے۔ اگر آپ بھیجتے ہیں، میں نے پچھلے اپنے خطبہ میں یہ کہا تھا کہ جب ہمارے نمازی یا ہمارے جاننے والے لوگ ہماری طرف لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کو پھر اور زیادہ ان کی تحقیق یا ان کو ویریفائی نہیں کرتے کہ یہ جو فلاں بھائی نے بھیجا ہے۔ تو جب فلاں بھائی نے بھیجا ہے تو یہ اس بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح سے اس کی تحقیق کر لے، اور جب تحقیق کر لی ہے تو پھر ہم اس بھائی کے بہاف پہ دے دیں گے۔ بھائی باتیں نہ کریں، خطبہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ 1 منٹ بھائی، 1 منٹ۔ کبھی بھی جب ایک شخص جو ہے وہ آپ ریفر کرتے ہیں تو ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور آپ پہ اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ویریفائی نہیں کر رہے، ہم اس تک راشن پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں لوگوں کے لیے ہے 3 باتیں۔ ایک جو بھائی خطبہ دینے والے ہیں، یہ جو راشن دینے والے ہیں، وہ آئیں، میں نے کہا تھا کہ وہ خود سے دے دیں، اپنے ہمسائے پہ، اپنے محلے والوں پہ نظر رکھیں، خود ان تک پہنچا دیں۔ اگر وہ اجتماعی طور پہ دینا چاہتے ہیں وہ ہم تک پہنچا دیں، اور جو لوگ راشن لینے والے ہیں وہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق لیں، اس پہ زیادتی نہ کریں۔ جو لوگ دیکھنے والے ہیں، ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں جو جمع کر رہا ہو۔ تو یہ آج کا پیغام ہے۔ میں 2-3 باتیں چونکہ لوگ موجود ہیں میں دہرا دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ شعبان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ شعبان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان رکھتے تھے، اور بطور خاص آخری 2 دنوں کے روزے 1 یا 2 دن کے رکھنا استقبال رمضان کے طور پہ یہ درست نہیں ہے۔ نصف شعبان کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نصف شعبان کی رات کی عبادت جو مسلمان کر چکے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات میری یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے تمام کام ہمیں نپٹا لینے چاہیے تاکہ رمضان کا معمول اور اس کی جو نیکیاں ہیں ان کو ہم سمیٹ سکیں، وہ ہمارا ان کاموں میں شاپنگ وغیرہ کرنے میں ضائع نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ضرورت کے وقت میں جو بھائی دینے والے ہیں ان کو دینا چاہیے، جو لینے والے ہیں ضرورت کے مطابق لینا چاہیے، اور جو نظر رکھنے والے ہیں، اہل محلہ ہیں، جاننے والے ہیں، وہ کسی غیر مستحق آدمی کو
نہ تو بھیجیں، اور اگر ایسا کوئی آدمی ہو تو اس کی نشاندہی بھی کریں تاکہ کسی ضرورت مند کا جو راشن ہے وہ کسی دوسرے کی طرف نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسے حالات اگر ہوں، اللہ کرے کبھی نہ ہوں، اگر ہوں تو یہ اخوت، رشتہ داری اور بھائی چارہ اور ہمدردی کا یہ تعلق ہمارا باقی رہے، اور یہی مسلمان کی پہچان ہے، اور ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔